چودھری صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، عمران خان نے غیر ضروری بحث کا آغاز کر دیا ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر سر. اوکے گڈ، شکر. اچھا بس جی، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی سروس چیف کی، انکلوڈنگ دی آرمی چیف، یہ ایک سیاسی پروسیس نہیں ہے، ایک انتظامی پروسیس ہے. کسی انتظامی، اور اس کی جو آرڈر ایشو کرتا ہے، اپروول پرائم منسٹر، ریکمنڈیشن پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ کا اپروول، اور جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے وہ گریڈ 17 کا افسر منسٹری آف ڈیفینس کا ایشو کرتا ہے جی. تو اگر آپ چیف آف آرمی اسٹاف یا کسی بھی سروس چیف کی اپوائنٹمنٹ کو اب آپ پرائم منسٹر کی صوابدید بنانا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اب ایشو کرے گا اور وہ جو ہوگا وہ صحیح والا پرائم منسٹر ہوگا تو وہ کرے گا، تو آپ فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، آپ فوج کو خراب کر رہے ہیں، آپ فوج کے ادارے کو خراب کر رہے ہیں. فوج کا ادارہ اسی لیے بچ گیا ہے. اصل میں یہ سیاستدان سمجھتے نہیں ہیں. ایک تھانے دار، کسی تھانے کا اگر تھانے دار ان کو مرضی کا لگانا پڑے تو وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے ایک آرمی چیف سے. آرمی چیف تو پاکستان کا ہے، وہ تھانے دار ان کا اپنا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ فرق محسوس کرنا اور فرق کو سمجھنا. لیکن مقصد یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو بحث چل رہی ہوئی ہے. مقصد کچھ اور ہے. مقصد یہ ہے کہ نیوٹرل کو نیوٹرل نہیں رہنے دینا اور ثابت کر دینا ہے کہ جو میں نے کہا کہ نیوٹرل نہیں ہے وہ کسی طریقے سے میں ثابت کر پاؤں دنیا میں، جلسوں میں، آگے پیچھے بیانات میں، سیاسی بیانات میں. پھر دوسری بات میر صاحب نے بھی کی، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے جمہوری پروسیسز جو ہوتی ہیں، سیاست میں اور جمہوریت میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ سیاست ہو رہی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. جی اور یہ فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ جو مروجہ قوانین ہیں اس کے حساب سے چلتے ہیں. آپ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، اینی سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان، اینی سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان، جس کے دور میں یہ چیز تبدیلی کا وقت آتا ہے، وہ اپنی ریکمنڈیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو کہ ادارہ ہے اپنے طور پہ، صدر پاکستان، جو کہ پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا تھا. اس لیے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جب اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا مقصد سوائے فوج کو خراب کرنے کے، ملائن کرنے کے، سیاسی بیانات کا حصہ بنانے پہ، اس پہ غیر ضروری بحث چھیڑنے پہ، میرا خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی مجھے اس کے اندر نیتن کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے. ایک پروسیس کو پروسیس رہنے دیجئے. یہ 3-4 یہ ایک ادارے کے طور پہ کام کرتا ہے. ہم بار بار کئی مرتبہ مشکل سوالات کا جواب بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مشرف نے کیا ہوگا، فلانے نے کیا ہوگا. اصل میں جو بھی جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اداراتی ہوتے ہیں، یہ ادارے کے طور پہ چلتا ہے. یہ ایک بورڈ آف گورنرز آپ سمجھیں، اوپر جو کور کمانڈرز یا پرنسپل اسٹاف آفیسرز مل کے فیصلے کرتے ہیں. آرمی چیف اکیلے خود کچھ نہیں کرتا، وہ 20-22 بندے ہوتے ہیں، جرنیل، لیفٹیننٹ جنرل، جو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فوج نے کیا کرنا ہے کسی سچویشن میں، چاہے جنگ کی کیفیت ہے چاہے امن کی کیفیت ہے. کیونکہ کرنے والے وہ کور کمانڈرز ہوتے ہیں. یہ آرمی چیف خود کسی کو آرڈر نہیں کر سکتا کسی چیز کو. یہ جب تک آپ کو نظام کی سمجھ نہیں ہے، ہم خام خواہ اس کو گھسیٹتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو اور بحث میں الجھا دیتے ہیں. اور مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے خراب. ہاں فوج کا بھی ہم ایک سمجھ کی ضرورت ہے کہ خدا را اپنے آپ کو ان ناپاک جگہوں سے دور رکھیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اور اپنے آپ کو سیاست سے بچائیں. یہ جمہوریت نہیں ہے. آپ جمہوریت کے دائی ہونے چاہیے. آپ سیاست جس قسم کی چل رہی ہے اس کے دائی نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ کو دور رہنا ہے اور اپنے دائرے کے اندر اپنے قوانین اور اس کے حساب سے چلنا ہے. اور جب 245 لگے تو پھر اس حکومت کی مدد کرنی ہے. بغیر 245 کے نہیں چلنا چاہیے، ورنہ یہ آپ کو ہمیشہ خراب کریں گے. یہ خود سیاست کرتے ہیں، یہ جمہوریت کو خود بھی اس پہ عمل اور یقین نہیں رکھتے.